عمل جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا سب سے پہلے کیا کس نے؟ اللہ کے رسول نے. لیکن اللہ کے رسول نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، اس واسطے کہ اللہ کے رسول پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، مال جمع ہی نہیں کیا. نصاب کو پہنچتا تو نہ زکوٰۃ دیتے. اللہ کے رسول نے مال جمع ہی نہیں کیا تو زکوٰۃ کہاں سے آتی؟ جمانے کا تصور ہی نہیں تھا اللہ کے رسول اور صحابہ کو. اگر زنا کو آج بھی 100 کوڑے کی کیا ہے قانونی طور پر حفاظت مل جائے تو آج فحاشی و عریانی 95% ختم ہو جائے گی اور زنا کرنے سے انسان ڈرے گا. لیکن کیا ہے، بالکل اس کا الٹا میڈیا کر رہی ہے کہ زنا کو ابھار رہی ہے اور بھی، تاکہ نسل انسانی برباد ہو جائے اور معاشرتی نظام، گھریلو نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو خوشبو لگا کر دوسروں کو مائل کرنے کے لیے نکلتی ہیں وہ شیطان کی رسیاں ہیں، جس کے ذریعے سے شیطان اپنے قابو میں کر لیتا ہے انسانوں کو. لیکن وہ عورت جو اللہ کے لیے پردہ کرتی ہے اس کی پردے کی حرمت اللہ نے کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی اونچا رکھا ہے. یہ پوزیشن عورت کو اللہ نے دیا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ آج خواتین بھاگ رہے ہیں تو دوش ان کا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں 90% تو ہم بدبخت معاشرہ اور مردوں کا ہے، 10% ان کی خطا ہے. کیونکہ تم نے شہ دی، تم نے جہیز کا بوجھ ایسے رکھا. آج بچیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہوتی ہیں اور ان کی مائیں ان سے کہتی ہیں کہ ذرا بن سور کے باہر نکل، بغیر جہیز کے کہیں کوئی کیا ہے تیرا عاشق مل جائے گا تو ہم شادی کر کے رکھ دیں گے. اگر تم نے شادی کو آسان بنایا ہوتا تو آج ہم نیوز میں یہ اخبار میں ہر روز یہ نہ پڑھتے کہ فلاں مسلمان لڑکی فلاں لڑکے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. یہ روزانہ اس واسطے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں شادی کو سنگین بنا دیا، زنا کو آسان بنا دیا. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا جو نظام رکھا ہے اس کو بنایا ہے. بنانے والے کا پہلے ہی یہ متعینہ فیصلہ تھا کہ اس کو برباد کر دیا جائے. دنیا بنی ہی فنا ہونے کے لیے. جب بنانے والے نے یہ طے کر دیا کہ اس کو برباد کرنا ہے تو تم آباد کرنے کی کوشش کر کے اس سے پنگا نہیں لے سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ ہی سب سے بالاتر فیصلہ ہے، اسی کا فیصلہ، اسی کا عمل چلتا ہے کائنات کے اندر. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تمام غیب کی چابیاں رب العالمین کے ہی پاس ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس یہ پوری کائنات کی غیب کے چابیاں ہیں. اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، سمندر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہی جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی درخت سے پتا نہیں گرتا مگر رب کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کے اذن سے گرتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تمہیں کسی درخت کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور پورے 24 مل جائیں اور تم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس درخت کے پتوں کو گن کے بتا دو صحیح طور پر، تو تم ایک درخت کے پورے پتے گن کے 24 میں بتا نہیں سکتے. میرا رب تمام کائنات کے درختوں کے پتوں کو جانتا بھی ہے اور وہ کب ہلتا ہے کب گرتا ہے وہ بھی جانتا ہے. وہ اسی کے حکم سے ہلتا بھی ہے، اسی کے حکم سے گرتا بھی ہے. یہ میرا رب ہے. کائنات میں اسی کا تصرف ہے، کائنات اسی کی ملک ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یہ لام تملیک ہے، کسی سے قرض نہیں لیا، کسی سے مانگ کے نہیں لیا، اس کا اپنا ہے. کون؟ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے. تم 100 فٹ یا 100 گز کی زمین لیتے ہو تو تن تناتے ہو کہ میری ہے، وہ بھی کسی سے لیتے ہو یا کسی نے عطا کی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی گفٹ دیتا ہے، لیکن رب نے کسی سے نہیں لیا، اس کی اپنی ملکیت ہے. اور پوری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہی اس کا مالک ہے، وہی اس میں تصرف کرتا ہے. اس کے اذن کے بغیر تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے. یہ میرا رب ہے، یہ میرا اللہ ہے.
جو پوری کائنات کو بنایا تو اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ اس کائنات کو فنا ہونا ہے اور اس کائنات کو فنا کرنے کی تدبیر کیا ہے وہ بھی رکھ دی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے معراج کی رات جنت اور جہنم کو دیکھا اور فرشتوں سے ملا تو میں نے داروغہ جنت کو بھی دیکھا، داروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ داروغہ جنت کو دیکھا جس کا نام رضوان تھا، جو مسکراتا چہرہ تھا، اور داروغہ جہنم کو دیکھا جو بالکل کرخت چہرہ تھا اور مسکرانا یا ہنسنا اس کے پاس سے بھی ہو کے نہیں گزرا تھا۔ وہ بڑا غصہ ور تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک ہے، یہ مالک ہے، یعنی داروغہ جہنم جو افسر ہیں جہنم کے، ان کے فرشتے کا نام ہے مالک، جس کو قرآن بھی ذکر کرتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ جب جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جلیں گے جلیں گے جلیں گے تو رو رو کے پکاریں گے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، اے مالک۔ یہاں مالک سے مراد رب نہیں ہے، داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک ذرا اپنے رب سے کہہ کے ہمارا قصہ تمام کر دے۔ یہاں موت سے بھاگتے ہو، وہاں موت مانگیں گے کہ قصہ ہی ختم کر دے، لیکن رب وہاں موت نہیں رکھا ہے، وہاں زندگی رہے گی لیکن بڑی ہی قسم پرسی مسی، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ زندہ نہ مردہ، اسی حالت میں جیتے رہو گے۔ ہاں لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، چمڑی کو جھلس دے گی ایسے کہ کھا جائے گی پوری چمڑی، اور پوری چمڑی جلنے کی وجہ سے اگر عذاب کا درد کم ہوگا تو رب کہتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی چمڑی جل جائے گی، درد کم ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نئی چمڑی دے دے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو یہ اس دن کا فیصلہ ہے جو رب العالمین اس دنیا کو فنا کرے گا، لیکن یاد رکھو یہ فنا ہونا اسی لیے یہ پیدا بنائی گئی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس کو بنائیں بنائیں بنائیں، تو بتاؤ کس کا فیصلہ چلے گا، تمہارا چلے گا یا تمہارے رب کا چلے گا؟ تو اس کو بنانے میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ میری ٹاپک میں ابھی داخل نہیں ہوا، میں عنوان کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ مجھے میرا عنوان دیا گیا کہ دنیا سے محبت اور آخرت سے دوری۔ یہ دنیا کیا ہے پہلے یہ سمجھو، کیوں اس کی محبت ہمارے دلوں میں پڑی ہوئی ہے، کیوں آخرت کی یاد نہیں آتی، کیوں اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا، کیوں گناہ کرتے ہوئے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ رب پوچھے گا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی، چاشنی، آرام، زیب و زینت ہمیں لبھاتی کیوں ہے؟ ہم کیوں رب کے نافرمان اس دنیا کی اعمال کے خاطر کر دیتے ہیں؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے لفظ دنیا کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے اس کو کتنا حقیر بنایا ہے یہ جان لیں۔ آپ سب نے یہ ایک لفظ سنا ہوگا، اعلی۔ اعلی سنے ہیں؟ کہاں سنے ہیں؟ بازو گھر میں؟ ہاں، سورہ اعلی، سورہ اعلی بھی سنے ہیں ماشاءاللہ۔ جو لوگ کیا ہے کم از کم جمعہ کو آتے ہوں گے وہ لوگ تو سنے ہی ہوں گے کہ امام صاحب جمعہ میں سورہ اعلی پڑھتے ہیں، لیکن جو جمعہ کو جمعہ بھی نہیں ہے، عید کو عید بھی ایک طبقہ ہے ہمارا، صرف عید کو آتا، تو اس طبقے کو بھی سننے کا موقع مل جائے گا، لیکن معنی تو یاد نہیں ہوگا کہ یہ اعلیٰ ہے کیا۔ لیکن عموماً جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تو شاید معلوم ہوگا کہ نماز کی سب سے اہم ترین کیفیت کیا ہے؟ ہاں، سجدہ۔ اور سجدے میں پڑھتے کیا ہو تم؟ ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا مطلب؟ مجھے کئی کو پوچھتے ہیں مولوی صاحب، ہم نہ کچھ نہیں معلوم، خالی ہم کو رٹایا گیا ہے، ٹوٹا رٹتا نہیں ویسا، وہ رٹ رٹ کے ہم کو کیا معلوم کا امام چھوڑ کے سانس لیتا وہاں آمین بولنا ہوتا معلوم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ دعا میں بھی ہم اتنے عادی ہیں کہ سمجھ کے نہیں کرتے، نہ تسبیحات سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمانے سے نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ سے، 10 سال سے نماز۔ ذرا مجھے بتاؤ سمیع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ رکعت باندھتے ہو اللہ اکبر بولتے ہو، رکوع جاتے ہو اللہ اکبر بولتے ہو، سجدہ جاتے ہو اللہ اکبر بولتے ہو، سجدے سے سر اٹھاتے ہو اللہ اکبر بولتے ہو، پھر سجدہ جاتے ہو اللہ اکبر بولتے ہو،
پھر سجدے کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے جاتے ہو اللہ، سب جگہ اللہ اکبر ہے، لیکن ایک جگہ رکوع سے اٹھتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ ہے، آخر ہے کیا یہ؟ وہاں اللہ اکبر کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر کا معنی تو عموماً جان لیے ہوں گے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کبھی آپ نے نوٹ غور کیا کہ کوئی 5 سال سے پڑھ رہا، کوئی 10 سال، آخر یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، جو تعریفیں تم کر رہے ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو بہت عظیم ہے۔ اور یہی تسبیح کی ایک دوسری شکل سجدے میں رکھی گئی، سبحان ربی الاعلی، یہاں عظیم ہے یہاں اعلی ہے، ہاں فسبح باسم ربک العظیم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو رکوع میں رکھو، اور سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوا تو فرمایا کہ اس تسبیح کو سجدے میں رکھ لو۔ تو اس واسطے ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ میرا رب بڑا ہی پاک ہے۔ سبحان ایک ایسا لفظ ہے کائنات میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کسی اور زبان، اتنے معنی سمیٹے ہوئے ہیں یہ سبحان کہ اس معنی کا ترجمہ ٹھیک طور پر کسی لینگویج میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے رب نے یہ سبحان کا لفظ اس وقت استعمال کیا جب ان ناممکنات کی آخری حد تھی، جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے رب العالمین نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، جہاں سے تمہاری سوچ کی تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے جا کر بیت المقدس کو پہنچایا، پھر وہاں نماز پڑھا کر تمام انبیاء کو ملا کر پھر وہاں سے براق کا سفر شروع ہوا، اور یہی نکلے زمین سے آسمان تک، اور آسمان سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے یہاں تک کہ جبرائیل نے کہا کہ اس سے بڑھ کر مجھے بھی اجازت نہیں ہے، رب العالمین آپ کو بلاتا ہے کہ آپ آگے جائیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کے رب نے ندا دی، اور ایسی ندا دی کہ رب العالمین کی آواز کو سننے میں رحمت للعالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو رب کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات لے گیا۔ بلکہ اسرا بعبدی کا معنی اگر آ گیا تو اس کا معنی ہے کہ رات کے ایک حصے کے اندر لے گیا، بس۔ جس سفر کو سینکڑوں سال لگتے ہیں، تمہارے آج کے سیٹلائٹ کو بھی، جب سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا اس زمانے بھی رب نے رات کے ایک حصے میں لے جا کے تمام سیر کرا کے رات کے اسی حصے میں فجر سے پہلے پھر زمین پہ اتار بھی دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے یہ زمین اور آسمان تک کا فاصلہ، اور ہر آسمان دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی ابتدا اور انتہا کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی اتنا موٹا ہے آسمان کہ یہاں سے یہاں تک یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ معلوم ہے 7 آسمانوں کا فاصلہ 3500 سال ہو گئے، 7 آسمانوں کی چوڑائی کا فاصلہ 3500 سال ہو گئے، 7000 سال کا فاصلہ ہے خالی اگر آپ براق میں بھی تیزی کے ساتھ بھی جائیں تو آپ کو صرف یہ آسمان طے کرنے کا فاصلہ 3.5 7000 سال ہے، اور رب کا اعلان صرف ایک اذن، ایک حکم ہے کہ اللہ کے رسول نے رات کے حصے میں تمام کائنات کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ اس واقعے کو جو کہ بالکل تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، رب ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان، بڑا پاک ہے وہ، بڑا بے نیاز ہے وہ، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب العالمین اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے سجدے میں رکھا اور کہا کہ تم کہو پاک ہے میرا رب اور بڑا اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ دنیا کو سمجھا رہا،
دنیا کو سمجھا رہا ہوں. اب آئیے اس کی دلچسپ کہانی سنیے. دنیا کیا ہے؟ سب سے ٹاپسٹ لیول کا کوئی مرتبہ ہے تو وہ اعلیٰ ہے. اس کو ہم رب کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں. اے اللہ تو سب سے اونچا ہے, سب سے اعلیٰ ہے. اسی لیے سجدے میں جا کے انسان اپنی پیشانی رگڑ کے اپنی عاجزی انکساری کر کے کہتا ہے اللہ تو اعلیٰ ہے. لیکن ایک بات آپ بھول گئے اس میں. معلوم ہے اعلیٰ کا اپوزٹ کیا ہے؟ معلوم ہے؟ ذرا بولو نا. کچھ شدھ بدھ ہے عربی کی یا اردو کی بھی, کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ذرا آپ اپنے لحاظ سے نہ سوچیں, عوام کے لحاظ سے سوچیں. اعلیٰ کا اپوزٹ ادنا ہے. اور اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس کا متضاد ہوتا ہے معنی. سب سے اونچا اعلیٰ, سب سے نچلا. کیا بھائی چائے نہیں پیے کیا؟ نیند آتی؟ اور ایک مرتبہ چاہ دو نا بھائی حضرت کو, ان کو ذرا ہوشیار بن دے. ہوشیار ہی کیا؟ ماشاء اللہ. اعلیٰ سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ. ادنا کیا مطلب؟ ہاں سب سے نچلا, خالی نیچے نہیں, سب سے نیچا. جیسے اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ ہے, ویسے ہی ادنا کا معنی ہے سب سے نچلا, حقیر. اب ابھی ٹویسٹ دیکھو اس میں. یہ ادنا مذکر ہے. عربی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی لینگویج ہے جس میں ہر چیز کو مذکر مؤنث آتا. ہم نہ خالی اردو میں کیا ہوتا, مرد عورت میں مذکر مؤنث آتا یا تو چیزوں میں آتا, لیکن اس میں کیا ہوتا, ہر چیز کو مادی ہو یا کر غیر مادی اشیاء ہو, مردہ اشیاء ہو, زندہ ہو, سب کو مذکر مؤنث آتا. اور مذکر ہمیشہ اعلیٰ ہوتا, مؤنث تانیث کا صیغہ ہمیشہ اس سے بھی کمتر ہوتا. یہ عربی کا اصول ہے. تو ایک تو اعلیٰ کا اپوزٹ ادنا. ادنا کا معنی ہی نچلا. ادنا کا مؤنث کیا ہے معلوم؟ تانیث کیا ہے معلوم؟ دنیا. اعلیٰ ادنا دونوں مذکر ہیں, لیکن ادنا کی تانیث فیمینن, میسکولن فیمینن. کم از کم انگلش تو جانتے ہیں نا. ہمیں کیسا بولے تو نہ ادھر نہ ادھر, نہ اردو اچھی آتی نہ انگلش اچھی آتی. بولیں گے تو کیا میں بولیں گے؟ دونوں مکس ہماری لینگویج. آدھی انگلش بولتے, آدھی اردو بولتے. اب یہاں تو کیا ہے, وہ تیلگو بھی ہے جس کا, وہ بھی ملا لیتے. ہاں کیا کیا ہونا سب ملا کے بات کرتے. ہماری زبان تہذیب خراب ہو گئی اس واسطے کہ ہم کو کیا زبان نہیں سکھائی گئی. گھروں کے اندر خالص زبانیں نہیں بولی جاتی. ماں باپ جو بولتے وہی سنتا. ہاں ہمارے ہاں کیا ہے, ٹیمل مکس کر کے بات کرتے. اور بعض لوگ تو بڑے مجھے تعجب سے دیکھتے کہ یہ کہاں آسمان سے اتر کے آیا, یہ تمل ناڈو کا بندہ اردو اچھی بولتا ہے اور اتنی اچھی بولتا ہے. ہاں بھائی ہیں تمل ناڈو میں بھی کیا ہے, اصل میں ماحول ہمیں کیا ہے بہت بہتر ملا تھا. والدین نے ہمیں تربیت بڑی بہترین کی تھی. گھر کا ماحول ایسے تھا جس سے اردو ہم نے گھر میں سیکھا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے, زبان کا نہ یہ ملکہ ہے نہ وہ ملکہ ہے. تو یاد رکھیے اصل میں ہر زبان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں, لیکن عربی زبان کا بہت اہم ترین حصہ یہ ہے کہ مذکر مؤنث ہر معاملے میں ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے ریڈ بھائی کیا مطلب؟ کیا جی کون بولے سو؟ ہاں ماشاءاللہ ماس والے بچے بولو, کیا بولے؟ لال. برابر بولا بچہ. کم از کم اسکول میں انگلش تو پڑھا ہے شاید. ریڈ لال, ہاں گرین ہرا. اچھا ریڈ لال بولے نا, گرین ہرا بولے نا. اب اس کی تانیث کیا ہے بولو؟ ریڈ مذکر, گرین بھی مذکر. فیمینن کیا ہے رنگ میں؟ کیا جی پاگل ہوئے گا مجھے؟ رنگا میں کہاں جی مذکر مؤنث, رنگ پورا ایک ہی چیز ہے.
نہیں، عربی میں رنگ کو مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. ہاں، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. رنگوں میں تک مذکر مؤنث ہوتا ہے، ہر چیز میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے. احمر لال، حمراء لال لیکن مؤنث. اخضر ہرا، خضراء ہرا مؤنث. تو مؤنث ہمیشہ نچلا ہوتا ہے مذکر سے بھی. تو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کا لفظ عربی لفظ ہے، تو یہ عربی لفظ ہی میں اللہ نے اس دنیا کو اتنا حقیر کر دیا. ایک تو اعلیٰ کا اپوزٹ ادنا، ادنا کا تانیث دنیا، جس کا معنی عربی میں اگر ہم کریں گے تو دنیا وہ ہے جو نچلا 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 نچلی نچلا نچلا پوزیشن ہے اس کا. اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتی دنیا تمہارے پاس. عربی کے معنی کے اندر ہی اس کے اندر نچلا پن ہے. ہاں اچھا، یہ تو لغوی ہوا. اب ذرا کیا ہے قرآن اور حدیث میں دنیا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں. میں آگے بڑھوں، اس کے بعد آخرت کیا ہے، پھر اس کے بعد دوری کیوں ہے، محبت کیوں ہے، یہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی بات آپ کی. اب ذرا قرآن میں نظر دوڑائیں، دنیا کیا ہے. کہیں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ ہے ہی نہیں. جو دکھتا ہے وہ دھوکا ہے، اصل تو آخرت ہے. جو بھی ہے غرور کہا، غرہ غرور کا مطلب کیا ہے، غرور اسی سے نکلا جس کا مطلب ہے دھوکا، سراپا دھوکا. یہی غرور کا لفظ اللہ نے دنیا کے لیے بھی استعمال کیا، اور یہی غرور کا لفظ اللہ نے شیطان کے لیے بھی استعمال کیا. ہاں، فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کو دشمن ہی سمجھنا، کیونکہ وہ دراصل اپنے جتنے دوستوں کو بناتا ہے وہ بلاتا ہے تو جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہے. تو اس کے اوپر کی آیت میں فرمایا کہ فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دی، اور وہ سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دی. کون؟ الغرور، شیطان. الغرور دنیا، دھوکا ہے یہ سراپا جو دکھتا ہے تمہیں. آنکھ بند ہوگی نا تب معلوم ہوگا ارے یہ کچھ بھی نہیں تھا. اب جو سامنے کی زندگی ہے نا وہ بہت لمبی اور حقیقت کی زندگی ہے جس سے چھٹکارا پا کے تم کہیں نہیں جا سکتے. تو رب نے اسے دھوکا کہا ہے. دوسری جگہ فرمایا جو میں نے ابھی تلاوت کی سورہ آل عمران کی 14، 15 اور 16 کی آیت، بڑی جامع ترین آیت ہے دنیا کے اوپر. فرمایا کہ دنیا کیا ہے پتہ ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے اس دنیا کو. تو معلوم ہوا جس کو تم خوبصورت سمجھ کے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، رب کی نافرمانی کرتے ہو، رب کے لیے کیا ہے سرکشی اختیار کرتے ہو، اور عبادات اور اطاعت تمہارے لیے گرا گزرتی ہے، اور یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں لباتی ہے، اصل میں یہ ہے خوبصورت نہیں، بنا دیا گیا. اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اسی سے تزئین ہے، اسی سے کیا ہے زینت ہے. ہم بولتے ہیں نا زینت اختیار کرو، بنانا، مطلب انہیں ہے ہی نہیں. آئینے کے سامنے کھڑ کو تھوپ لیا سو میک اپ، ہاں یہ وہ پاؤڈر گیٹر ڈال کو، اب ذرا کیا ہے زینت بن کو آتا ہے. تو نہیں انہیں ہے کالا کالوٹا کوچ لئی بھائی صابن لے کو 10 مرتبہ گھس لیے تو کیا جلد پوری نکل کو نہیں بن جائیں گی. اتنا چاہتا ہوں خاص کر ہندوستان کا کالا کام بھی کالا ہے، پوری دنیا میں کالا ہے. اور ویسا ہندوستان کا گورا ہے نا، پوری دنیا کا گورا ہونا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10-20 سال کو سعودی میں جاؤ گورے بن کو آتے ہیں، یہاں 3 دن رہے تو برابر اپنے پوزیشن میں آ جاتے ہیں. انہیں 20 سال کی محنت غارت ان کی. انہیں یہاں کا پانی کیا کرتا پورا اوپر کے ہی سب پورے چیزاں میک اپ سب نکال کو رکھو، دیکھ بات تو گیا کیسا ویسا چھے تو اب بھی زیادہ فخر کرنا ہو بڑو بتا آتا سامنے. تو یہ زینت کا لفظ بھی کیا ہے بنانے سے ہی نکلا ہے. ہاں تو یاد رکھیے فرمایا کہ یہ بنا دی گئی خوبصورت ہے تو نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے.
تم نہ دکھائی گئی ایسے تاکہ آزمائش ہو کہ تم اس کی طرف بھاگتے ہو یا اللہ کی مانتے ہو. تو فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے یہ خوبصورت بنا دی گئی جس کے اندر اسے بڑی محبت ملتی ہے، جس کے اندر اسے بڑا جذبہ ملتا ہے، جس کے اندر اس کے پاس بڑا اس کے اندر جانے کا لالچی پن اور اس کو پانے کی فکر ہوتی ہے. اس میں بھی خاص طور پر کیا ہے؟ حب الشہوات. دنیا میں سب سے اہم ترین کیا ہے؟ شہوت ہے. یاد رکھو، شہوتوں میں علماء اسلاف کہتے ہیں 2 شہوتیں ہیں اصل میں بہت اہم ترین. ایک کھانے پینے کی شہوت، ایک عورت کی شہوت، ایک جنسی شہوت. یہ 2 ہی شہوتیں ہیں جس کے لیے انسان جیتا ہے. اگر یہ دونوں نکال دے تو پھر ہے نہیں اس کے پاس کچھ بھی. ایک کھانا، کتنا کھاؤ پھر مزیدار کھانا دکھے تو کیا ہے؟ رال ٹپکنے لگتی زبان سے. آہا پھر کھان گے نا. ارے تیرے پیٹ کو نہیں ہوں گا رے، یا کو ہاسپٹل میں پڑیں گا. پروانی گلوگس چڑھا تو پھر کھاتا ہوں بولتا ہوں. کھانا نہیں چھوڑتا. مزہ جو ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے مزہ صرف منہ کا ہے. یہاں کے بعد نگلے تو کیا ہے، تمہیں بریانی کھائے تو بھی ایک ہی، باسی کھانا یا کھائے تو بھی ایک ہی. دونوں جا کے اندر ایک ہی بنتے. بریانی کھائے تو فقط خوشبو سے نکلتا، نہیں تو وہ بدبو نکلتی. کیا سب ایک ہی نکلتا، کوئی چارہ نہیں. بنتا تو ایک ہی ہے، لیکن اس مزے کے تعلق سے انسان کتنی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے معلوم ہے. یہی کھانا ہے اس کو رشوت پہ مجبور کرتا ہے، یہی کھانا ہے اس کو حرام کمائی پہ مجبور کرتا ہے، یہی کھانا ہے جس کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سود پہ جاتا ہے. یہی کھانا ہے، یہی پیٹ کا بھرنا ہے جس کے واسطے انسان ہر قسم کا ناجائز کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا. کھانا پینا یہ ایک پہلی شہوت ہے. دوسری شہوت جنسی حیثیت سے. یہی جنسی شہوت ہے جس کے واسطے یہ زنا کی طرف راغب ہوتا ہے. یہی جنسی شہوت ہے جس کے لیے یہ برائی پہ آمدہ ہوتا ہے. یہی جنسی شہوت ہے جس کے لیے وہ جوان رہنے کی خواہشیں کرتا ہے. یہی جنسی شہوت ہے جس کے لیے وہ تن من دھن لگا دیتا ہے. اگر آپ کو آج بھی دیکھیں کہ کائنات کے اندر میڈیکل لحاظ سے سب سے زیادہ پروڈکٹ جو سیلز ہوتے ہیں وہ جنسی نوعیات کی ادویات ہیں، جو کھا کے انسان چاہتا ہے کہ جوانی اپنی برقرار رکھے. لیکن پلاسٹک کی چپل کو پالش نہیں لگتی، اسے نہیں معلوم. بڈھا ہوگا قصہ ختم. کتنا کھایا تو بھی کیا بھی نہیں بنتا تجھے. الٹا کیا ہوتا؟ فٹس آپ کو بعد میں مر جاتا اچانک. رگوں کی طاقت کی دوائیاں الٹے سیدھے کھا کو کیا کرتے؟ نوجوان بننے کی کوشش میں کئی بڈھے سیدھے اوپر پہنچ جاتے. لیکن ہے خواہش کبھی نہیں مرتی. ہمیشہ جوان رہنے کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ بڈھا ہو کر روتا پلاتا جوانی چلے گی نا، جوانی چلے گی نا. کوئی بھی جوانی کو یاد جیسے کرتا کسی مرحلے کو یاد نہیں کرتا ہو. ہاں کوئی جوان بوڑھا ہونے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن ہر بڈھا جوان ہونے کی. میں کسی کو نہیں سنا ہوں آج تک کسی بھی 80، میں کسی کی کیا ہے تنز نہیں کر رہا ہوں، حالت سنا. کتنا بھی بڑا ہو جائے، کیسے ہیں مولوی صاحب، کیسے ہیں شیخ، کیسے ہیں بزرگ، کچھ بھی نہیں مولوی صاحب، ضرورت شکر ہے، دعا کرو اللہ اچھی کر دے. نہیں مولوی صاحب پوری زندگی ختم، اب تو کیا ہے اچھی موت دے دے، ایمان کی موت دے دے، دعا کرو. کون سا بڈھا بھی بولا نہیں آج تک. ہاں ابھی جینے کی خواہش. 80 ہو گئے نا باپ، بیٹا دیکھا، بیٹے کا بیٹا دیکھا، بیٹے کا بیٹا دیکھا، پڑپوتا دیکھ لیا، کھایا پیا، شادی کرا، بچے جنا، سب ہوگا نا. ابھی کیا نہیں ذرا بلڈ پریشر آپ کو ہے، بولتا ہے ڈاکٹر دعا کرو اچھا ہو جائے گا. اب اچھا ہوگا تو کرتا کیا؟ ہاں کیا کرنے کے واسطے ہے تیرے پاس؟ اب نہیں، رہنے کی خواہش، ہمیشہ رہنے کی خواہش. اسی واسطے ہمارے بابا آدم کو جنت سے جب نکلوایا شیطان نے، اس وقت قسم کھا کے جو کہا نا وہ یہی کہا اس نے
ہمیشہ رہنے کی خواہش جو انسان کو اللہ نے دی ہے اسی پر اس نے کیا کیا؟ برابر نشتر چلایا، جس کی وجہ سے ہمارے بابا آدم بھی اس کی باتوں میں آ گئے، جسے اللہ کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا فِي غُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف کے ابتدائی آیات میں اللہ اس واقعے کو ذکر کرتا ہے کہ وہ قسم کھا کے آ کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہاری نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں کہ تم اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ کیوں کھا لو؟ اس واسطے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اس کے کھانے سے تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، مرو گے نہیں۔ یہ دو باتیں سامنے رکھا حضرت آدم کو، تو حضرت آدم اس کے باتوں میں آ گئے، وہ پھل کو کھا لیا جس کی پاداش میں جنت سے اللہ نے نکلوا کے زمین پہ بھیج دیا۔ زندہ رہنے کی خواہش، لمبی عمر کی خواہش کبھی نہیں جاتی۔ یہ شہوتیں دو ہیں، یاد رکھیے، جو انسان اس پہ کنٹرول کر لیا نا سب پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو انسان اس میں پھسلا نا ہر برائی میں پڑے گا۔ دیکھیے آپ کو بھوک ہے، لذیذ کھانا ہے، لیکن آپ کے اوپر کنٹرول اتنا ہو کہ جتنا کھانا اتنا کھاؤ، ہاتھ کھینچ لو، سمجھو آپ کے اندر عادت نفس کو کنٹرول کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو ہزار پریشانیاں ہیں، شوگر ہے، فلاں ہے، بی پی ہے، سب ہے، لیکن یہاں متنجن میٹھا آتے ہی نہیں، بھائی میں دوسری گولی کھا لیتا ہوں، بول وہ کھاتے رہے، آہا انہیں پنپتا نہیں ہے۔ ہاں، کھانے کی جو لذت ہے، جو شہوت ہے، جائز حد تک پوری کرو تو جائز ہے، بالکل ضرورت کے مطابق کھاؤ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ایک حصہ کھاؤ، ہاں ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ خالی رکھو ہوا کے لیے۔ لڑلے تک کھالے کو آ جاتا ہے، او کدھر ڈکا نماز میں، اب نماز میں کھڑے کو دیکھنا اس کا وضو توڑ گا کہ نہیں، انہیں آ کر ڈکاریت دیا کہ دیکھنا، ویسی بدبو، کیا بولیں گے، کیا کیا پیازاں لے کو کھاتا کہ مسالے کھاتا کہ معلوم نہیں، اتنا کھاتا کئی کو بات۔ ہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا، ایک طبیب کو بھیجا تھا، غالباً مقوقس ہے، مصر کا بادشاہ ہے، جو اللہ کے رسول کے لیے ہدیتاً کیا ہے، تحفے بھی بھیجا، اور ساتھ میں دو لڑکیوں کو بھی بھیجا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے ایک طبیب کو بھی بھیجا۔ انہی میں سے ایک لڑکی کیا ہے جس کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، ماریت القبطیہ ہے، جن کو اللہ کے رسول نے بعد میں شادی کر لی، اور ایک کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، کسی اور صحابی کو دے دیا، غالباً حسان بن ثابت کو دے دیا، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ یہ بالکل جائز چیز ہے، جب ہدیتاً دیا جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز چیز ہے، وہ الگ فقہی مسائل ہیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو اس وقت ایک طبیب کو بھی، ڈاکٹر کو بھی بھیجا تھا، اور اس زمانے میں بادشاہوں کے ڈاکٹر ہوتے تھے کہ اس کو ڈائٹ کنٹرول دے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا بیماری ہو فوری طور پر اس کے لیے کیا دوائیاں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے طبیب کو بلا کے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے لیے ڈائٹ اور آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی بدہضمی وغیرہ ہو جائے تو میں فوری علاج کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، ہم کبھی اتنا کھاتے ہی نہیں کہ بدہضمی ہو، ہم اتنا کھاتے ہی نہیں کہ بدہضمی ہو، ہم تو کیا ہیں ایک کھجور کھاتے ہیں کبھی کبھی، پورے دن میں کبھی کبھی صرف اللہ کے رسول ایک ہی کھجور کھاتے تھے، تھوڑا پانی پیتے تھے بس، ان کے لیے بدہضمی کیا ہوگی، پیٹ کا درد کہاں سے آئے گا؟ ہاں بریانی کے خوابہ خوابہ اندر گئے تو نہ پریشانی شروع ہوتی، اس کو کھاتا کیوں اتنا؟ شربت کھانے کی، اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہاں سے اس کے لیے نفس انکنٹرول ہوتا ہے۔ یہی حالت جنسی خواہش کو پورا کرنے کی بھی جائز حد، نکاح وہاں تک رہو، نکاح سے آگے بڑھ کر ہر جگہ منہ مارنا یہ جانور کی صفت ہے، اور آج پوری میڈیا لگی ہوئی ہے کہ تجھے جانور ثابت کر دیں۔ رب کہتا ہے کہ ارے بدبخت تو جانور نہیں، تو جانوروں سے بہت اعلیٰ انسان ہے، تو جانور کی طرح نہ بن۔
اور آج کی میڈیا کہتی ہے کہ نہ ہم ایک جانور ہی ہیں، جیسے جانور کے لیے نکاح نہیں ہے ویسے بھی تمہیں جو پسند آئے اس کے ساتھ تم بھی زنا کرتے رہو۔ یہ زنا نہیں ہے، دو لوگ قبول کر کے کرے تو وہ زنا نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے قانون میں بھی یہی ہے کہ اگر دونوں مرضی کے ساتھ کریں گے تو وہ ان کی اپنی آزادی ہے۔ ارے بدبخت، آزادی نہیں، یہ زنا ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے، اور اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ انسانوں کے لیے شادیاں ہیں، جانوروں کے لیے شادی نہیں۔ حد کو پورا کرنے کا مقرر کیا، لیکن حد سے بڑھنے کا نہیں۔ جن لوگوں نے حد سے بڑھا ان کے لیے آخرت میں سزا بھی ہے، دنیا میں بھی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر الاسلام مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا، اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے۔ تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔ جتنی بدترین قسم کے گناہ اور جتنی بدترین قسم کے کیا ہیں بیماریاں جنسی طور پر اور جسمانی طور پر آئی، ان سب کا اصل میں رول یہی تھا کہ غلط جنسی تعلقات سے ہی پیدا ہوئی۔ یاد رکھو، ایڈز سب سے پہلے کس سے آیا؟ غلط جنسی تعلق سے ہی آیا دنیا کے اندر۔ ہاں، جس نے بندر سے اپنی خواہش پوری کی، اس بندر سے اس انسان کو ایڈس آیا، پھر اس انسان سے دوسرے انسان کو لگا۔ آج کروڑوں کے افراد ہیں جو ایڈس کی وجہ سے سالانہ مرتے ہیں۔ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی ہیں۔ ایسے کئی اور چیزیں جو جنسی اعتبار سے جو بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو ایسی سزا دیتا ہے کہ بیماری کے ایسے ایسے جھٹکے دیتا ہے، تب بھی نہیں سدھرتا انسان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا ہے اصل میں جس کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ زین للناس حب الشہوات، شہوتیں تم کو محبوب کر دی گئی، کھانے کی شہوت، جنسی اعتبار کی شہوت۔ ان دونوں کے بعد نمبر 3 پہ سب سے اہم ترین دنیا کی چیز کون سی ہے؟ من النساء، عورتیں۔ عورتیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کیا ہیں عورتوں کا ذکر ہے، لیکن ایسے مردوں کے لیے عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے مرد بھی ہیں ساتھ میں۔ ہاں، جس طرح بے راہ روی مرد کرتا ہے، اگر وہی بے راہ روی عورت کرتی ہے تو وہی دنیا کے اندر وہ بھی ملوث ہے۔ لیکن زیادہ تر اصل میں اشارے بے حیائی میں عورتوں سے ہوتے ہیں، تو اس واسطے خصوصیت سے ذکر عورتوں کا ہوا۔ یاد رکھو ہمیشہ، ایک لڑکا، ایک نوجوان کتنا چاہے ایک لڑکی کو پٹانے کے لیے ایکشنز کرے، جب تک لڑکی اس میں ملوث نہیں ہوتی زنا نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اللہ نے زنا کی جہاں جہاں کیا ہے مذمت کی، وہاں پہلے عورت کو رکھا، کیونکہ اشارے پہلے وہ دیتی پھر انہیں جاتا۔ یہ مسئلہ ہے، اسی واسطے عورتوں کو تنبیہ کی کہ دیکھو تم پردے میں رہو گی نا، یہ نہیں پھسلے گا۔
تم نکل کے آتی ہو بے پردہ، پھر کہتی ہو کہ کیا اس نے زیادتی کی؟ یہ زیادتی کرنے پہ ابھارا کون؟ تم نے کیا تھا۔ اگر تم باپردہ ہوتی تو تمہاری عصمت محفوظ ہوتی۔ اسی واسطے زانیہ کا ذکر جب سورہ نور میں فرمایا، وہاں پر بھی دیکھو اللہ نے پہلے کس کا ذکر، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد۔ تو پہلے ذکر زنا کا آیا تو عورت کو لایا۔ ہاں، اگر مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کی سزا کیا ہے، یہ کہنے کے لیے سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی ابتدا کر رہا ہے۔ تو آیت کیا آئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر زانیہ عورت اور زانی مرد یہ مل جائیں اور زنا کر لیں تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ ہاں، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اگر زنا کو آج بھی 100 کوڑے کی کیا ہے قانونی طور پر حفاظت مل جائے تو آج فحاشی و عریانی 95% ختم ہو جائے گی اور زنا کرنے سے انسان ڈرے گا۔ لیکن کیا ہے، بالکل اس کا الٹا میڈیا کر رہی ہے کہ زنا کو ابھار رہی ہے، اور بھی تاکہ نسل انسانی برباد ہو جائے اور معاشرتی نظام، گھریلو نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے۔ اور یورپین کنٹریز میں جیسے نظام درہم برہم ہو کے انسان بڑھاپے کی منزل میں اولڈ ایج ہوم میں رو رو کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی ماں باپ کی عزت ختم ہو کے اولڈ ایج ہوم میں لوگ جا کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے مغرب، جس کے واسطے یہ مشرقی جو تہذیب ہے اس کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ ہم ان کی سازشیں نہیں سمجھتے، اصل میں ہم معصوم ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ ہماری خواتین کو کچن سے نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ہمارے مردوں کو کھیل، واٹس ایپ، فیس بک اور اپنے اپنے مشاغل سے نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا، تو وہ کیا سوچیں گے کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ہمیں تو روٹی کی فکر لگی ہوئی ہے، ہمیں تو جاب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جو روٹی اور جاب کی فکر لگی ہو وہ دین کی فکر کہاں سے کرے گا میرے بھائی؟ اصل مسئلہ تو ہم نے دنیا کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا، جبکہ رب کہتا ہے کہ دنیا میری ذمہ داری ہے، دین تیری ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہاں، زمین پر کوئی جاندار نہیں چلتا ہے جس کی ذمہ داری رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے چکا ہے تمہاری، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو جی؟ اس نے پیدا کیا تو اس نے تمہیں کھلانے کی ذمہ داری لی ہے۔ کوئی مالک اپنے غلام کو کہتا ہے یا کوئی مینیجر اپنے کام والے کو بلا کے کہتا ہے کہ بھائی جو چاہے کر، لیکن مال کی فکر مت کر، جو بھی ہو مجھ سے پوچھ لے لے۔ تو آپ کیا اترائیں گے؟ آپ کیا بولتے پھریں گے؟ بھائی میرا مینیجر میرا ذمہ لے کو ہے، بھائی مجھے کیا بھی مسئلہ نہیں، کتنے ہزار کی ضرورت پڑی میں لے لوں گا۔ رب کہتا ہے کہ بدبخت تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے، اس کے پیچھے مت بھاگ، تیرا کام جو ہے وہ دین میں کوشش کرنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، بینک پہ بھروسہ ہے، 10,000 سود پہ رکھوں گا تو 5 سال بعد 20,000 ملیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ بدبخت تو 10,000 میرے پاس دے گا تو میں 7 کروڑ دوں گا تجھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیری بات پہ وعدہ نہیں ہے، تیری بات پر ہمیں یقین نہیں ہے، بینک والے پر ہمیں یقین ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی، دنیا جو دکھتا ہے وہی ہم کو سمجھ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ من النساء، عورتیں، اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا میرے بعد میرے امت کے لیے میں نے عورتوں سے زیادہ کوئی اور بڑا فتنہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے صنف نازک اور کمزور ذات کو ایسی کوئی اور چیز میں نہیں دیکھا جو بڑے بڑے پہلوانوں کو منوا لیتی ہے۔ یہ عورت ذات ہے نا، خطرناک بنی تو ناکسام سے زیادہ خطرناک، پیاری بنی تو کیا ہے گلاب کے پھول سے زیادہ نرم۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی نازک صفت والی کو میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا جو بڑے بڑے پہلوانوں کو منوا لیتی ہے۔ ہاں بڑا باہر نکلی گا اندر سے بھی بولے آؤ جی کیا بھی نہیں چھوڑ دو جی، بولے تو اچھا جی برابر جی، کیونکہ بکرا ایسے تو منڈی چکوا لے با جاتا، بڑے بڑوں کو 1 منٹ میں اندر کر لے سکتی۔ ہاں یہ وصف انہیں دیا ہے اللہ نے،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اچھائیاں بھی کہی اور ان کی برائیاں بھی بتائی کہ دیکھو متنبہ رہو، ان سے ہی اصل فتنہ ہے، ان سے اصل. لیکن یہی جب اللہ والی بن جائیں گی پھر ان کی عزت و حرمت کا کیا کہنا. کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی اونچی عزت عورت کی ہے اگر وہ اللہ والی بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو خوشبو لگا کر دوسروں کو مائل کرنے کے لیے نکلتی ہیں وہ شیطان کی رسیاں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان اپنے قابو میں کر لیتا ہے انسانوں کو. لیکن وہ عورت جو اللہ کے لیے پردہ کرتی ہے اس کی پردے کی حرمت اللہ نے کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی اونچا رکھا ہے. یہ پوزیشن عورت کو اللہ نے دیا ہے. برائی ہے تو یہ، لیکن اچھائی ہے تو بہت بلند. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کی عصمت کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی یہودیوں سے، جو کہ بعد میں آگے چل کر بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو معرکے پیش آئے ان میں سے ایک معرکہ صرف اور صرف عورت کی عزت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا. ایک یہودی تھا، ایک مسلمان عورت بازار میں گئی، بیٹھ کے خود خریدنے لگی تو اس بدبخت نے کیا کیا تھا، ان کا جو دامن تھا اس دامن کو اٹھا کر اس یہودی کے جو سوٹ کیس تھا یا جو بھی وہاں پر رکھی ہوئی چیز تھی اس سے باندھ دیا. اور عورت کو معلوم نہیں تھا اور عورت اٹھی تو سطر کھل گیا اور کپڑا نکل گیا اور یہودی ہنسنے لگا. تو ایک غیرت مند مسلمان اسی بازار میں تھا یہودیوں کے، اٹھا اور اس یہودی کو قتل کر دیا. اور اس یہودی کو قتل کرنے کے پاداش میں بدبخت کل یہودی مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جہاد کا حکم دیتا ہوں. سب کو لے کے ان کا محاصرہ کر کے انہیں جہر بدر کر دیا، صرف ایک عورت کی عزت کے لیے. عورت کی عزت اتنی بڑی ہے، اگر وہ اللہ والی بن جائے، اگر وہ باپردہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی. اتنا مختصر ترین دین عورت کو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا کر لو تم جنتی ہو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، ہاں، صلت المرأة 5 وصامت شہرها، رمضان کا روزہ رکھ لیتی ہے، ہاں، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اس کے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر شوہر کی اطاعت، نماز اور زکوٰۃ اور روزہ یہ ارکان پورے کر لی تو پھر تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیندار عورت کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ قرآن کے اندر صرف عورت کے اوپر اگر غیر ضروری الزام زنا کا لگائے تو اللہ نے اتنی کڑی سزا مقرر کی. سورہ نور کی آیت ذرا دیکھ لو، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. اگر کوئی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لائے تو اللہ کہتا ہے تو پھر وہ لگانے والے جس نے بھی لگایا ہے خواہ کوئی بھی ہو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 کوڑے. یہ عورت کی عزت ہے جو اسلام نے دی ہے. مثلا ایک لڑکی گئی یہاں سے اور کوئی لڑکا کہتا ہے کہ معلوم کی کہاں جا کوئی انہیں وہ غیر مرد کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، تو شریعت اگر قانون ہوگا تو کورٹ میں اگر وہ مقدمہ دائر کرے کہ اس نے مجھ پر کیا ہے بے عزتی کا الزام لگایا ہے تو جج پوچھے گا 4 گواہ لاؤ جس کی شہادت دیں کہ یہ زانی ہے، اگر نہیں لائے تو تم پر 80 کوڑے ہیں اور 80 کوڑے مارے جائیں گے. اسی واسطے اماں عائشہ پر تہمت لگی. حسان بن ثابت جیسے صحابی رسول، شاعر رسول، اور حمنہ بنت جہش جیسی عورت کو اللہ کے رسول نے 80 کوڑے مارے. اس واسطے کہ حضرت عائشہ کی شہادت اور زنا کی تہمت میں ان کی زبان سے بھی نکل گیا تھا کہ شاید کیے ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 کوڑے کھاؤ. صحابی. یہ ہے عزت عورت کی اتنی بلند. ہم نے پامال کر دیا عورتوں کی عزت کو. ہم نے انہیں گھر کا میل بنا دیا، ہم نے انہیں کام والی سمجھ لیا. اس واسطے مجبور ہو کے وہ نکلتے ہیں باہر. کئیوں کے بھاگنے میں ہاتھ
غیر مسلموں کے ساتھ آج خواتین بھاگ رہے ہیں تو دوش ان کا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں 90% تو ہم بدبخت معاشرہ اور مردوں کا ہے, 10% ان کی خطا ہے. کیونکہ تم نے شہ دی, تم نے جہیز کا بوجھ ایسے رکھا. آج بچیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہوتی ہیں اور ان کی مائیں ان سے کہتی ہیں کہ ذرا بن سور کے باہر نکل, بغیر جہیز کے کہیں کوئی کیا ہے, تیرا عاشق مل جائے گا تو ہم شادی کر کے رکھ دیں گے. اگر تم نے شادی کو آسان بنایا ہوتا تو آج ہم نیوز میں یہ اخبار میں ہر روز یہ نہ پڑھتے کہ فلاں مسلمان لڑکی فلاں لڑکے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. یہ روزانہ اس واسطے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں شادی کو سنگین بنا دیا, زنا کو آسان بنا دیا. دوش ہمارا ہے, معاشرہ بگڑا ہے تو ہم مردوں سے بگڑا ہے. اسی واسطے اکبر الہ آبادی 100 سال پہلے یہ شعر کہا. آج دیکھتے تو کیا بولتے پتہ نہیں تھا, لیکن 100 سال پہلے جب انہوں نے بے پردہ عورت کو دیکھا, جبکہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا ہندوستان میں کوئی مسلمان لڑکی بے حجاب بھی نکلے, لیکن تب بھی کچھ تھے جن کو کبھی دیکھ لیا تو بہت بڑے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی. انہوں نے کہا بے پردہ کل جو نظر آئی چند بیویاں, بڑا پیارا شعر ہے. کہا کہ بے پردہ کل جو نظر آئی چند بیویاں, اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا. مردوں کے عقلوں پہ پردہ پڑا تو عورت باہر نکلی, ورنہ اگر یہ بدبخت صحیح تربیت کرتا اور حجاب میں رکھتا تو عورت کبھی نہ نکلتی. یہ ہم پر کیا ہے لعنت ہے کہ ہم نے وہ ماحول پیدا کیا. خود شوہر کہتا کہ ارے میری بیوی ہے جی, بن سور کیا ہو, میں بتاؤں گا لوگوں کو, دوستوں کو میری بیوی ہے. پردہ اترواتا تو یہ بدبخت اترواتا. تو فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء, عورتیں, والبنین, اولاد میں بھی بیٹے, ہاں بنات نہیں کہا, حالانکہ دونوں ہیں, لیکن بنین اس واسطے کہا کہ زیادہ محبت بیٹے سے ہوتی ہے. تو دنیا کی بہت محبت اصل میں جو اللہ کی نافرمانی پہ تمہیں مجبور کر دیتی ہے وہ اولاد ہے, اولاد میں بھی بیٹے ہیں. اسی واسطے یاد رکھو ہمیشہ اولاد میں برابری کرو, بیٹا بیٹے کی تفریق نہ کرو ورنہ لعنت زدہ ہو جاؤ گے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, سالہ سال انتظار کرتے ہیں, اولاد ہی نہیں ہوتی, بعد میں ہوتی ہے تو انتہائی لاڑ پیار میں برباد کر دیتے ہیں. بعض لوگ دوسرے کیا ہوتے ہیں, بیٹی بیٹی بیٹی, ایک ہوئی دو ہوئی, روتے پلاتے پورے درگاہوں کا چکر کاٹتے, شکر چاٹتے چاہتے کیا ہے زبان خراب ہو جاتی ہے ان کی. جاگو مٹی چاٹتا کہتے, جاگو وہاں کیا کہتا اولاد ہونے کے, مٹی چاٹنے سے بھی اولاد ہونے کا تعلق ہے. اولاد دینے والا جو ہے وہ رب ہے. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا, عقیم بنا دیتا ہے, بانجھ کر کے رکھ دیتا ہے. اولاد کا دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ رب کے حکم سے اولاد ملتی ہے. جسے چاہے اولاد دے دے, جسے چاہے اولاد نہ دے, جسے چاہے مرد ہی مرد بچے دے دے, جسے چاہے عورتیں ہی عورتیں کیا لڑکیاں دے دے, جسے چاہے مرد بھی بچے دیں عورتیں بھی بچے دے. دینا تو رب کے پاس ہے. زکریا اپنے بڑھاپے کے آخری مرحلے میں تھے, پھر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی کہ اے اللہ میرے ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں, لیکن اے اللہ میں تجھے پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوا, مجھے اس حالت میں اس بڑھاپے میں بچہ دے دے, ایک وارث دے دے. تو رب نے کہا کہ ہاں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو زکریا علیہ السلام اس وقت یہ نہیں بولے میرے بابا کون, ہاں میرے بابا اور ان کے بابا بڑے کون ہی ابراہیم. تب ان کی خبر کو جا کو مانگیں گے, اے ابراہیم علیہ السلام ذرا اللہ کا نے مجھ کو بولو مجھے بچہ ہونا. آج لوگ چکمہ دیتے نا جی, بھائی ولی اللہ ہی, بھائی بدھ ہیں, ولی ہیں کہتے, تو ولیوں سے مانگ سکتے, بتوں سے نہیں مانگنا. ارے بدبخت اگر ہوتا تو پھر زکریا ابراہیم کے پاس کیوں نہیں گئے, اللہ سے کیوں مانگا؟ موسیٰ ابراہیم کے پاس کیوں نہیں گئے, اللہ سے کیوں مانگا؟ ہر نبی جو اس سے پہلے کے بڑے بڑے انبیاء آئے ہوئے تھے کیوں نہیں مانگا ان سے؟
ہر نبی نے صرف اللہ ہی سے مانگا، تو وہ سب انبیاء کے گستاخ تھے کیا؟ یہ سب ڈھکوسلے دھوکے بازیاں ہیں، یاد رکھو۔ علماء سو ہیں، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر ہیں۔ ہاں، چندہ دیتے نا ان کو، اس سے نا انہوں کیا ہے اپنا سب کچھ پالتے، اس واسطے چاہتے کہ وہ ہوتا رہے برابر۔ یہ لوگ چھپ کے چلے جائیں گے، توحید پہ آ جائیں گے تو پھر تو ان کی بونگی ٹائپ ہو جائے گی نا جی، ان کو کھانا پینا کہاں سے ملے گا؟ یہ فاتحہ 11.5 روپے، وہ کیا ہے 12.5 روپے، میرے بچپن میں 11.25 روپے تھا فاتحہ پڑھنا، اب کتنا ہے معلوم نہیں مجھے، لیکن فاتحہ پڑھے تو ہونا ہے۔ جو قرآن پڑھ کے پیسے لیتا ہے اس کی کوئی کیا ہے قبولیت ہوگی؟ ہاں جی، قرآن ایک تلاوت تعبد ہے، عبادت ہے۔ مثلاً تمہیں نماز نہیں پڑھے یا پڑھنا نہیں چاہتے، تمہیں کیا کریں گے؟ جی ظہر نہیں ہوتا، جی لو 50 روپے ذرا میرے واسطے پڑھ لو، بول دیں گے تمہیں، کون تو بھی کرتا بھیا ذرا بہت تھکو ہوں، کھالے کو سوتا ہوں، ذرا تمہیں ظہر اثر ملا کو پڑھ لو، 50 روپے رکھ لے جاؤ۔ وہی کام نہ کرتا ہے آ کے، کون کی مرے اس کا بابا، انہیں پڑھنے آتا ہے، کس کا کی بابا، پڑھ کو کیا بولتا کہتے ہیں 100 روپے دے ڈالو، پھر کو لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد بعض نے قرآن گھاٹے میں رکھتے کہتے پڑھ کو کتنے جو قرآن ہونا تم نا 30 قرآن بخش دو مولوی صاحب، ہاں 3000 روپے لو، ارے گھاٹی کھول تم، 1 قرآن 2 قرآن، کیا وہ گھاٹی میں بن کو رکھتے کہتے ہیں، اندر قرآن خالی کھولے سیدھا الے کو جب ان کے خبر میں پہنچ جاتا انہیں۔ کیا ٹیکنیکس دیکھو بنا کے رکھے۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، مانگنا صرف اللہ سے ہے، اولاد کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ خاص کر ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہے ہیں، خواتین میں یہ مرض بہت بڑھ کے ہے۔ شوہر توحید پرست بھی ہو، انہیں جاب کو جاتے ہی انہوں کیا کرتے، پیچھے سے باسی اسے سے بھی بلا کو، اے خالہ وہ ماسی یہ ماسی، شوہر کو برونوں کو چلو تمہیں میں ایک بہت بڑے پیر کے پاس بلا جاتا ہوں، انہیں تعویذ دیں گے تم نہ بچہ ہو جائے گا۔ وہ بچہ ہوتا وہ کس کا؟ اس کے شوہر کا نہیں، وہ تعویذ یعنی اس کا بچہ ہو جاتا۔ ہاں بھائی مذاق کو نہیں، حقیقت ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو میں 10 خبریں اٹھا کے تمہیں پیپر سے دکھا سکتا ہوں ڈیٹ کے ساتھ، کتنے بدبخت پیروں نے کیا کیا، آنے والے جو تعویذ کے لیے آئے تھے ان سے زنا کر کے بچے ان کے پیدا ہوئے وہ شوہر کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے پاس تنہائی میں پہلے ملنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جیسی شخصیت کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تو یہ بدبخت کیا تنہائی میں بلاتا الگ سے؟ اس کو کہاں سے اتنی زیادہ کیا ہے ضرورت ہو گئی؟ لیکن یہ خواتین بڑی بھولی پسری ہوتی ہیں، بڑی بھولی بالی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ جیسے ہی جبہ خبہ دیکھا اسے کیا ہے حضرت بول کے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومنا۔ ارے حرام ہے بھائی، وہ نامحرم ہے، جانا ہی غلط ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں تو پردہ اٹھا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں انہوں تو مولوی صاحب کی، مولوی صاحب کو ہن کیا نہیں کی، نہیں نامرد کی مولوی صاحب، ہاں ان کو بھی تو پوری حص ہے۔ ہاں بعد میں پردہ ہوتا تھا، بعد میں بات دیکھا تو دوسری شادی کر لیے مولوی صاحب بولتے، کون انہیں آئی نہ اس دن پہلی شادی سے جھگڑے، انہیں آئی کئی کو مصیبت۔ ہاں مولوی صاحب رہو غیر مولوی سب سے پردہ ہے، اس کا دوسرا الٹا عکس بھی ہے، بعض لوگ ہیں کسی سے پردہ نہیں کرتے، خالی مولوی صاحب سے کرتے۔ ہاں اتنے لوگ آتے جاتے رہتے، میں کئیوں کو دیکھا ہوں جو کیا ہے گھروں میں کیا ہے گلیوں کے کارنروں پر اور گھروں کے کیا ہے چبوتروں پر بیٹھتے نا، ادھر ادھر اتنے لوگ جاتے آتے رہتے، کسی سے بھی نہیں۔ مولوی صاحب آتے ہیں کا تو ذرا ایسا جھکا لے کو بیٹھ جاتے، مولوی صاحب گزر جانتے بول، ان کو کیا کرتا ہو اصل میں مولوی صاحب کو داڑھی ہے، انہیں ایک مرد لگتا، سب داڑھی مڑے، انہوں نے سب ہمارے سر کے جس طرح لگا پورے انہوں داڑھی والے، ہاں یہ مرد ہی ان سے پردہ کرنا بول وہ فقط جھک جاتے جس طرح، ان کو وہ مغالتا۔ کیا کیا سنا ہوں میں، اللہ اکبر۔ تو غرض کے کیا ہے میں بتا رہا تھا کہ من النساء والبنین، اولاد یہ دنیا ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، سونے کا پہاڑ خزانہ، ہاں والفضہ چاندی کا خزانہ، قناطیر المقنطرہ کہتے ہیں بہت بڑا، یعنی ایسا کہ پہاڑ اتنا سونا چاندی، اسے کون نہیں مانتا؟ اسی کی محبت میں تو کیا انسان لڑائیاں کر گزرتا ہے، باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، بھائی لڑ مرتا ہے صرف سونے کے لیے، دنیا کے لیے۔ اور خواتین تو کیا اتنا ٹارچر کرتے ہیں، سوچتا کئی کچھ شادی کرائی کہیں بھاگ جاتا تو اچھا رہتا تھا۔ ہاں سونا دیے نا جی، یہ لے ہونا جی، وہ لے ہونا جی، ایک انگوٹھی گتی دوسری منگتی، اچھا دوسری لگا تیسری گتی، تیسری لگا چوتھی گتی، چوتھی لگا پانچویں گتی،
5 میں بھی ڈال لی نا آپ کیا نہیں کبھی تبھی گئی تو ڈال تو ایک چھٹی لے کے دو بولتی. وہ محبت جاتی نہیں سونے کی، جمع کرنے کی، رکھنے کی. خواتین میں بہت زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، نہیں ہے بلکہ نہیں. تو فرمایا کہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، سونا جمع کرنا، اور چاندی، والفضہ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، سواریاں. اور آج کے دور میں اگر کہا جائے تو کاریں، اور کار میں بھی بڑے بڑی کمپنی کی کاریں. جی ہاں، مرسڈیز بینز ہے، بڑے بڑے کیا ہے، آڈی ہے، یہ کاریں. کیونکہ نشان زدہ اس زمانے میں نشان زدہ جو تھے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے. ایسے ہی یہاں پر نشان زدہ میں دیکھ لیجئے، یا تو نمبرات میں اعلیٰ ہوگا. کوئی کیا کرتا ہے، کار لیتا ہے، لیکن 1 نمبر لینا اس کو تقریباً 1 لاکھ روپے زیادہ دے کے کیا کرتا ہے، وہ 1 نمبر لیتا ہے تاکہ جب بھی جائے لوگ بولے 1 نمبر وی آئی پی نمبر جی، انہیں وی آئی پی. خالی لوگ وی آئی پی بولنا بولے تو انہیں 2 لاکھ روپے خرچہ کرتا. بہت غریباں کو بات کو سو مجھے وی آئی پی بولو بول کو 10,000 روپے دیا تو کبے تو ہی بولی ہیں لگا، وہ کم نہیں کرتا. تو فرمایا کہ والخیل المسومہ والانعام، بھیڑ بکریاں. کیونکہ اس زمانے میں جمع کرنے کا تصور صرف بھیڑ بکریوں میں تھا. بقیہ روپیہ نہیں تھا نا، کاغذ نہیں تھا، جو ہمیں آج کیا نہیں کر رہا ہے، کاغذ میں تبدیل کر کو ہم سب کو کھوکھلا کر دیا آج پوری دنیا نے. اور ہمارے کیا ہے، چائے والے نے تو بہت بڑا کام کر دیا. 21 رات میں بولے 500 بھی گئے، 1000 بھی گئے، پورے کے پورے دن ہارٹ اٹیک ہو کو مر کے جو 500 جمالے ہوتے، 1000 جمالے ہوتے. ہاں، خاص کر واٹس ایپ میں بہت گردش ہوا اس وقت. ایک عورت کی آواز میں جو بوڑھی تھی بول رہی تھی کہ میں شوہر سے جمع کر کر کے 500 رکھی، اللہ اس کو غارت کرے، نہ میں بینک میں جا کو دے سکتی ہوں نہ شوہر کو دے سکتی ہوں، کیونکہ چھپا چھپا کو جمع کری. اب جا کو بولے میں میرے پاس اتنا ہے گا تو انہیں شوہر پوچھیں گا کہاں سے جی آیا. بینک میں جا کو پوچھا تو بینک کا اکاؤنٹ اتنے کہاں جا کو رکھوں گی میں، پوری زندگی جمع کری تو پیسہ چلے گا ہاتھ سے. ایسے کئی بوڑھے تو مر ہی گئے، انہوں آگے برابر 12 گھنٹہ کو آگے بول کو چلے گئے، قصہ ختم. ہاں، تو پیپر میں جب کرنسی تبدیل ہوئی نا، یہ بہت بڑا کھیل ہے دنیا کا، یاد رکھو. جب تک سونے میں کرنسی تھی کوئی نہیں کر سکتا تھا گراوٹ. اسی واسطے آج بھی سونا ہی اصل قیمت ہے. یہ پیپر صرف تصور میں ہے. کئی اکنامکس کے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پیپر کرنسی جو ہے اصل میں اتنی قیمت کا سونا ہے ہی نہیں دنیا میں، صرف کیا ہے، تصور میں ہے. بینک میں آپ نے 15,000 رکھا اور بینک ٹرانسفر آپ نے 15,000 سے 5,000 دیا، اور بینک ٹرانسفر کے اعتبار سے آپ کو چٹھی آئی، آپ کے اکاؤنٹ سے 15,000 میں سے 5 چلا گیا. کہاں گیا؟ کہاں بھی نہیں گیا، وہیں تھا وہ. صرف تصور میں اس نے کیا کیا کہ یہاں کے کمپیوٹر سے وہاں کے کمپیوٹر کو لنک کر کے وہاں ڈال دیا، بس مسئلہ ختم. حقیقت میں ہے وہ 5,000 ہے ہی نہیں. ایسے ملینز بلینز کروڑ دنیا میں صرف لکھت میں موجود ہیں، ہے ہی نہیں. یہ کرنسی کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے گیم کھیلا، جو کہ پوری زندگی کرنسی کی صرف 150 سال ہے. اس سے پہلے کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی، اس سے پہلے سونا چاندی کرنسی تھی. تو اس زمانے میں جمع کرنے کا پوزیشن جو تھا وہ روپیہ تو نہیں تھا، بھیڑ بکری تھے. اسے آج ہم کہہ سکتے ہیں بینک بیلنس. یہ دنیا والخیل المسومہ والانعام والحرث، کھیتیاں، زمین، جو آج بھی کرتا ہے بندہ. اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے متاع دنیاوی. پورا دنیا کا چکر انہی 8 چیزوں کے پیچھے پھرتا ہے. واللہ عنده حسن المآب، لیکن رب العالمین کے پاس تمہارے لیے جو ہے وہ بہت ہی بہتر ٹھکانہ ہے. وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں تمہیں بتاؤں، آپ ان کو کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر تمہارے رب کے پاس کیا رکھا ہے. انبئکم بخیر من ذالکم، یہ دنیا کی جتنی چیزیں میں تمہیں بتایا نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، یہ 8 چیزیں، ان سب سے بہتر میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب کے پاس کیا ہے. سنو،
میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے تم سب سے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت ہے تو سنو، اس سے بہتر رب کے پاس تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے پاک بیویاں اور اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہی وہ سب سے بہتر چیز ہے جو ان سب دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب تمہیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، دنیا کی محبت، اور اس کے پیچھے کتے کی طرح بھاگتے ہیں تو صرف اس واسطے کہ تمہیں جنت کی قدر نہیں معلوم ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو جانو تو تم پرکا کے لیے حیثیت نہیں دو گے اس دنیا کو۔ یہی حالت، یہی ایمان تھا اصحاب رسول اللہ کا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے دنیا آئی تو انہوں نے اسے ٹھکرا کے پھینک دیا۔ ایسے ڈرتے تھے جیسے سام بچھو ہے، ایسے ڈرتے تھے دنیا کو۔ آج دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ حال ہماری امت کا اتنا بڑا خراب ہے کہ عام مسلمان ہیں بلکہ اچھے اچھے علماء بھی دنیا کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے۔ اس کے واسطے ہمارے اوپر یہ غارت گری آئی ہے، یہ عذاب آیا ہے، یہ ذلت آئی ہے۔ دنیا تو پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے مومن کی نظر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بکری مری ہوئی کنکٹی، حدیث کے الفاظ سنو، ایک بکری مردار بدبو زدہ، مر کے کئی دن ہو گیا، وہ بھی کنکٹی، یہ کان اس کا کٹا ہوا تھا، مری پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا تو صحابہ ساتھ میں تھے، ٹھہرا کے پوچھا بتاؤ اس بکری کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ مردہ مری ہوئی کنکٹی بدبودار لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کے پوچھا کہ بتاؤ اس بکری کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو کنکٹی ہونے کی وجہ سے کوئی 1 درہم میں نہیں خریدتا، یہ تو مردہ بدبودار لاش ہے، اس کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو صحابہ، جس طرح حقیر یہ بکری تمہاری نظر میں ہے، اس سے بھی حقیر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر و مشرک و ملحد کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آج ناہنجاروں کو، گنہگاروں کو، ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو سونے کے انبار، دولتیں، حکومتیں دے رہا ہے تو صرف اس واسطے دے رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول ترمذی کی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت اللہ کے نظر میں دنیا کی ہوتی تو پھر کسی کافر و مشرک و ملحد کو 1 گھونٹ پانی نہیں ملتا۔ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں اس دنیا کی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ مچھر کے پر کی کوئی قیمت ہے آپ کے پاس؟ اتنی بھی دنیا کی نہیں۔ اور اس سے زیادہ بتاؤں، سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ تبارک وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُقُفًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر مومن مغالطے میں نہ پڑتے، یا رب دنیا کی اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالی نے جو حقارت کی مثال دی ہے کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا زبردستی، لیکن اللہ نہیں چاہا، کہ اختیار دے کے دیکھا کہ کون رب کو مانتا ہے، کون نافرمان ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ آگے کہتا ہے اگر مسلمانوں اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کے لیے مغالطے کا سوال نہ ہوتا، غلط فہمی کا مسئلہ نہ ہوتا، تو ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ لمن یکفر بالرحمن، جو اللہ کا رحمان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دنیا ایسی کھول دیتے کہ فرمایا کہ لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، کہ ان کے چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو ہم سونے اور زمرد اور یاقوت کا بنا دیتے، وَلُبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، ان کے گھروں کو، ان کے بیڈ، سریر کہتے ہیں بیڈ کو، اس کی جمع ہے سرر، وَلِبُيُوتِهِمْ ان کے گھر اور ان کے بیڈ، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا ان کے دروازے، وَسُرُرًا اور ان کے بیڈ، يَتَّكِئُونَ عَلَيْهَا جس پر وہ تکیہ کرتے ہیں، وہ تمام آرائش کے صوفے ہم کیا کر دیتے؟ زخرفا، زمرد، یاقوت، موتی، جواہرات، سونے چاندی کے بنا دیتے ہم ان کو۔ کن کو؟ رحمان کا جو انکار کرنے والے کافر ہوتے ان کو۔ کیوں؟ ہمیں کوئی حیثیت نہیں دنیا کی، لیکن ہم نے کیوں نہیں بنایا؟ کہیں کمزور مسلمان دیکھ کے یہ نہ سمجھنے لگے وہ حق پر ہے، اس واسطے نہیں بنایا، ورنہ تو اللہ کو پرکا کی بھی حیثیت نہیں اس دنیا کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کو ایسی دنیا دیتے کہ ان کے گھر چھت پورے سونے کے ہوتے اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، اور ان کے گھر دروازے، ان کے بیڈ، ان کے سامان سب کیا ہیں؟ سونے چاندی سے بہت اعلیٰ جو ہوتے ہیں نا، ہیرے جواہرات، اسے کہتے ہیں زخرف، جس کو ہم دیکھے بھی نہیں اب تک۔ ہمیں تو سونا چاندی دیکھے ہیں، ہم تو یاقوت زمرد نہیں دیکھے، ہم ہیرے جواہرات نہیں دیکھے، جس کی قیمت کے سامنے سونا چاندی کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم ہیرے جواہرات سے ان کے گھروں کو سجا دیتے، لیکن اس واسطے نہیں کیا کہ کہیں کمزور مسلمان یہ نہ سمجھ لے گے یہ حق پر ہے، ورنہ تو ہمیں تو کوئی سروکار نہیں ہے اس دنیا سے، یہ حقیر ترین ہے دنیا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کبھی اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھے، نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے صحابہ کے سامنے، اور خاص طور پر خوابوں کی تعبیر کہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام کرتے اور صحابہ سے پوچھتے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کوئی صحابی خواب دیکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ اللہ کے رسول یہ خواب دیکھا، تو اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کرتے۔ کبھی کبھی کوئی صحابی بھی کوئی خواب نہ دیکھتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول آج ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر ہے۔ تو لمبی ایک محفل چلتی فجر کی نماز کے بعد، فوری اٹھ نہیں جاتے۔ تو ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائی اور فوری طور پر اٹھ کے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، پھر آ کے کیا ہے وہی درس شروع کیا جو عموماً فجر کے بعد دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ خلاف معمول نماز فجر دیتے ہی آپ گھر گئے، پھر آگے کیا ہے آپ نماز کے بعد پھر درس کنٹینیو کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں چند درہم پڑے ہوئے تھے اور مجھے اس کا نماز میں خیال آیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں دنیا رہے، اس واسطے میں فوری گھر میں گیا، کہا کہ اس کو اٹھا کر انفاق میں دے دو، اور یہ کہہ کے میں واپس آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کے اندر دنیا رہے۔ چند درہم رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے اللہ کے۔ اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مسلمانوں، اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، اللہ کے رسول نے حج کیا، ہر وہ عمل جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا سب سے پہلے کیا کس نے؟ کس نے بھائی؟ اللہ کے رسول نے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، اس واسطے کہ اللہ کے رسول پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، مال جمع ہی نہیں کیا۔ نصاب کو پہنچتا تو نہ زکوٰۃ دیتے، اللہ کے رسول نے مال جمع ہی نہیں کیا تو زکوٰۃ کہاں سے آتی؟ جمانے کا تصور ہی نہیں تھا اللہ کے رسول اور صحابہ کو، جو بھی آتا تھا خرچ کر دیتے تھے، نہ کھانے کے لیے جمع رکھتے تھے نہ پہننے کے لیے، ایک ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، کھانے کا ایک ایک ہی آئٹم ہوتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی پورے دن کے لیے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اور صرف تہبند، چادر بھی نہیں تھی، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، صرف تہبند تھی۔ ایک صحابیہ نے دیکھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی سخت ضرورت ہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے کیا ہے چادر کو بنایا اور تحفتاً لا کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا سب سے اہم ترین منشا یہ ہے کہ آپ اس کو اوڑھا کریں۔ اللہ کے رسول کو سخت ضرورت تھی، اس واسطے تحفے کو قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک صحابی آئے، کہا کہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی گردن سے وہ چادر نکالی، ہدیتاً دے دی۔ اللہ کے رسول تو اس طرح دینے والے تھے، سخت ترین ضرورت کے باوجود اٹھا کے دے دیا کرتے تھے۔ ایک سائل آیا، کہا کہ اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے، کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس میرے تمام گھروں کے اندر کچھ نہیں ہے، مدینے کے کسی بھی گھر میں میرے نام سے قرض لے لینا، میں کل کے دن ادا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے تو رہنے پر دینے کے خرچ کے لیے کہا ہے، قرض لے کے دینے کے لیے تو نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول کی اس زبان پر، اس الفاظ پر حضرت عمر کے اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور خاموش ہو گئے۔ قرض لے کے دیا کرتے تھے، رکھا کبھی نہیں ہے کچھ، ہمیشہ فاقوں میں ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر اسلام مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے۔ تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا 2 مہینے، 1 دن 2 دن نہیں، 2 مہینے گزر جاتے چولہا نہیں جلتا۔ صحابہ نے پوچھا اماں پھر آپ زندہ کیسے رہتے؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی ایک کھجور پر، وہ بھی پورے دن میں صرف ایک کھجور ملتا، تھوڑا سا پانی ملتا، وہ پی کر ہم گزارا کرتے، 2 مہینے دوسری کوئی چیز نہ ملتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ واقعہ مشہور ترین واقعہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے فاقے کے بعد کھڑنے کی ہمت بھی نہیں تھی، تپتی ہوئی دوپہر کی سخت گرمی تھی، ایسے وقت میں عرب نکلا نہیں کرتے، آج بھی نہیں نکلتے ہیں عرب دوپہر میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین بھوک اتنی تھی کہ اللہ کے رسول کو گھر سے باہر نکلوایا۔ اللہ کے رسول یہ سوچ کے نکلے کہ کوئی مل جائے، کچھ کھانے کی سبیل ہو جائے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے تو دیکھا کہ ادھر سے صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صدیق ایسے وقت میں تو ہم نکلا نہیں کرتے، عرب نکلا نہیں کرتے، سخت دھوپ دوپہر کا وقت ہے، آپ کیوں نکلے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی تو یہ وقت نکلا نہیں کرتے، آپ کیوں نکلے؟ کہا کہ صدیق بھوک نے مجبور کر دیا مجھے۔ کہا کہ بھوک نے مجبور کر دیا مجھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں بھی کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے بھی بھوک نے مجبور کر دیا۔ کہا
کہ چلو ہم دونوں مل کے کسی صحابی کے پاس پہنچتے ہیں کہ وہ انتظام کر سکے۔ ابھی تھوڑی دور نہیں چلا کہ حضرت عمر بھی آ رہے تھے۔ وہ پہنچے تو حیران ہو کے پوچھا کہ آپ دونوں دوپہر میں اس وقت باہر؟ کہا کہ ہاں، لیکن آپ بھی تو باہر ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ عمر اپنے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کئی دنوں کا فاقہ ہے، بھوک نے مجبور کر دیا تو میں باہر نکلا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم دونوں بھی یہی مجبوری کے تحت نکلے ہیں۔ پھر تینوں مل کے انصار کے ایک بہت بڑے مہمان نواز ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ابو ایوب انصاری کچھ دیر کے لیے باہر گئے ہوتے ہیں، ام ایوب اندر ہوتی ہیں صحابیہ، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر ایک ساتھ آئے ہیں، خوشی سے نعرہ لگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج پورے مدینے کے اندر سب سے معزز ترین گھرانہ میرا گھرانہ ہے، جہاں پر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، تارا بھی ہے، سب مل کے میرے گھر میں آئے ہیں، آئیے آئیے اللہ کے رسول بیٹھیے، ابھی تھوڑی دیر میں ابو ایوب کو بلا لیتی ہوں۔ کچھ دیر نہیں گزرتی ہے، ابو ایوب آتے ہیں، خوشی سے چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے لیے اللہ نے پورے نصیب دروازے کھول دیے، آج اللہ کا رسول میرے گھر میں، صدیق اکبر میرے گھر میں، فاروق اعظم میرے گھر میں، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور کھجور کے تنے پہ چڑھتے ہیں، وہاں سے کھجور کے خوشے کو نکالتے ہیں اور ایک تش میں لے آ کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نوش فرمائیے، جس کے اندر پکی بھی ہوتی ہیں کچی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو ایوب سے کہ ابو ایوب تم نے پکی ہوئی کھجوروں کو کیوں نہیں توڑا؟ کچی بھی لائی ہیں، پکی ہوئی بھی لائی ہیں۔ تو کہنے لگتے ہیں اللہ کے رسول ہر ایک کا ایک مزہ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، کوئی کچی پسند کرتا ہے، کوئی میٹھی پسند کرتا ہے، کوئی کیا ہے پھلدار پسند کرتا ہے، میں نے جو چاہے آپ کھائیں، اس حیثیت سے میں نے تمام خوشے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ اپنے بکریوں میں سے ایک بکری کو ذبح کریں، شوربہ بنائیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ روٹیاں بناؤ، اور اس کے بعد بیوی سے کہہ کر بکری کو ذبح کرنے کے لیے چاقو لے کے نکلتے ہیں۔ تو ابو ایوب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں ذبح کر کے شوربہ بنانا چاہتا ہوں۔ تبھی بھی رحم آڑے آتا ہے، جانوروں پر بھی رحم دیکھو کتنا۔ کہتے ہیں کہ ابو ایوب کسی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، کیونکہ اس کے بچے بھی ہوں گے نا، تو ماں محروم ہو جائیں گے، بچے محروم ہو جائیں گے ماں سے۔ ایسی بکری کو ذبح کرنا جو دودھ دینا چھوڑ چکی ہو۔ پھر وہ جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، شوربہ بنتا ہے، روٹی پکتی ہے، کوئی میدے کی بڑی نرم نرم نہیں، جو کی روٹی، وہ بھی اتنی موٹی موٹی کہ غیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی چھنا ہوا آٹے کی روٹی نہیں کھائی، ہم کھا ہی نہیں سکتے وہ روٹی، ہم تو کیا ہے نرم روٹی کھاتے ہیں، وہ پتھر کی طرح سخت ہوتی تھی۔ تو وہ روٹی پک کے آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ نوش فرماتے ہیں اور ایک روٹی پر کچھ شوربہ رکھ کے کہتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق کہ ابو ایوب میرے گھر کے بازو میں میرا بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، میری بیٹی بھی کئی دن سے بھوکی ہے، یہ روٹی ان تک پہنچا دو۔ چاہتے تو پوری کائنات کو سمیٹ لیتے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ اگر آپ مانگتے تو ہم مکے اور مدینے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، لیکن فاقے کا یہ عالم ہے کہ پورا رسول کا گھرانہ فاقہ ہے، اور اللہ کے رسول کی بیٹی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے وہ بھی بھوکی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب کھا کے پانی پیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کا سوال کرے گا۔ حضرت عمر رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کئی دنوں کے فاقے کے بعد کچھ نصیب ہوا ہے جس کو ہم نے کھایا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ کہا کہ ہاں اسی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا، کتنا کھایا، کتنا جمایا، اسی کے لیے سوال ہوگا، جس کو رب کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. جو دن بھر پورے دن میں 3 مرتبہ حلق کے نلی تک دبا کے بریانی کھاتا ہے, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا. کئی فاقوں کے بعد ایک روٹی کھایا تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. آج ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ تربیت تھی صحابہ اور اللہ کے رسول کی, دنیا کی بے رغبت. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں رکھ دیتا, کیونکہ کچھ گفتگو مجھے آخرت پہ بھی کرنی ہے. لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا کی بے رغبتی اور دنیا سے نفرت صحابہ کے اندر کس طرح کوٹ کے بھری ہوئی. سعید ابن عامر ایک صحابی ہے, بہت زہاد, حالانکہ ایمان لائے تھے مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں, لیکن اس ایمان نے ان پر اتنا اثر کیا تھا کہ دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ تھا. حضرت عمر کو گورنر کی ضرورت پڑی. حمص کی, بصرہ کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے حمص, وہاں کی گورنری کی ضرورت پڑی. تو حضرت عمر کی نظر انتخاب سعید ابن عامر پہ پڑی. انہوں نے کہا کہ سعید, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حاضر ہوں, فرمائیے. کہا کہ میں آج سے تمہیں حمص کا گورنر بناتا ہوں, جاؤ تم آج سے حمص کے گورنر ہو. گورنری آج حکومت لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے بندہ, سیٹ عہدے, معمولی مسجدوں کے عہدے کے لیے خود ہمارے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یہ ہے ہمارا حب دنیا کا حال. ہم اہل حدیث کہتے ہوئے شرم نہیں کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے, عہدوں کے لیے ہم بھی لڑ پڑتے ہیں. اللہ کی پناہ, اخلاص ہوتا تو کبھی نہ لڑتے. سعید ابن عامر گورنری حمص کی دے رہے ہیں. سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, اللہ کے لیے مجھے معاف کیجئے, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. حضرت عمر غصے میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم سلطنت کے امور سے الگ ہو جاؤ گے پھر تمہیں ناکارہ لوگوں کو رکھنا پڑے گا. جیسے میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ نیک لوگ ہی میری خلافت کے اندر گورنر بنے. میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم حمص کی گورنری پر جاؤ. جب حکم آ گیا تو ٹال نہیں سکتے تھے, روتے ہوئے قبول کرتے ہیں اور نکلتے ہیں پیدل. ایک کوڑا ہوتا ہے جو جھاڑ جھنکار صفائی کے لیے, ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے, ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں وضو اور پینے کے لیے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ایک برتن رکابی کی شکل میں ہوتا ہے کہ کچھ مل جائے آس پاس تو اس میں سے کھا لینے کے لیے. اسی حالت میں پیدل چلتے ہوئے سیدھے پہنچتے ہیں حمص کی گورنری پر. جس وقت وہاں دروازے پہ پہنچتے ہیں, جب وہ اندر داخل کے شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, تو دروازے پہ پہنچتے ہیں تو حمص کا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مزدور ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ بھائی, یہاں سے میرے گھر تک میرا بوجھ پہنچا دے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہنچا دیتا ہوں. اس کا بوجھ اٹھا کے پیٹھ پہ رکھ لیتے ہیں, سیدھے لے آ کے اس کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہاں کے جو گورنر ہیں ان کا گھر کہاں ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو گورنر سے لینا دینا کیا ہے, آپ نے جو بوجھ اٹھا کے وہاں پہنچایا ہے اس کے پیسے کتنے لوگے یہ بتاؤ. کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے مدد کی ہے آپ کی, کیونکہ میں یہاں کا گورنر بن کے آیا ہوں. تو وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی, معافی ہوگی. کہتے ہیں کہ میرے بھائی غلطی بھی نہیں ہوئی, معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں آیا ہی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوں. یہ کہہ کے جاتے ہیں اور چارج لیتے ہیں گورنری کا, اور ایسی گورنری کرتے ہیں کہ پورے لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. حضرت عمر ایک مرتبہ سفر میں آتے ہیں حمص کو. جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو حمص کے اندر جتنے فقراء و مساکین ہیں ان کی فہرست تیار کرو تاکہ میں انہیں کچھ درہم ادا کروں, تاکہ حکومت سے ان کو کچھ پیسے ملے. تو لوگ لسٹ تیار کرتے ہیں. لسٹ لے کے جب حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نام ہوتا ہے فقیروں کے ناموں میں کہ سعید ابن عامر. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کون سعید ابن عامر, تمہارا گورنر؟ کہتے ہیں کہ ہاں امیر المومنین ہمارے گورنر. تمہارا گورنر, تمہارا امیر سب سے زیادہ فقیر؟ کہتے ہیں کہ ہاں.
پھر تو میں ان کو جو سالانہ گورنری کا معاوضہ دیتا ہوں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ غریب کوئی بندہ ہے تو وہ سعید ابن عامر ہے۔ حضرت عمر ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سعید، جو تمہارے لیے بیت المال میں سے 4,000 درہم سالانہ تم کو پہنچتے ہیں وہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے وہاں بھیج دیا ہے جہاں رہنا ہے، جہاں نہیں رہنا ہے وہاں رکھ کے کیا کروں؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں ذرا وضاحت کرو کہاں رکھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جہاں مجھے رہنا ہے آخرت میں نے وہاں بھیج دیا ہے، دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، تو میں یہاں رکھ کے کیا کروں؟ حضرت عمر اس جواب سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے امیر سے کچھ شکایت ہے تمہیں؟ پورے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید ابن عامر سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل نادر ہیں ان کی۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ دن جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ کیا معاملہ ہے پتہ نہیں۔ نماز فجر پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں، پھر اذکار کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سورج جب تک نہیں نکلتا تب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اچھا، دوسری کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن، پورا دن جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا باہر نہیں نکلتے، گھر ہی کے اندر رہتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا تیسری کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شکایت یہ بھی ہے کہ اچانک کبھی کبھی محفل میں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا چوتھی شکایت کیا ہے؟ چوتھی شکایت یہ ہے کہ رات میں کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کھولتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ 4 شکایتیں تمہاری ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں یہ 4 شکایتیں ہماری ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا سعید ابن عامر کو بلاؤ۔ جب وہ آتے ہیں امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ سعید تم بہت اچھے گورنر ہو لیکن رعایا تم سے 4 شکایتیں کرتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی پہلی شکایت یہ ہے کہ تم جب تک سورج نہیں نکلتا فجر کے بعد گھر سے نہیں نکلتے تو کرتے کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم امیر المومنین یہ معاملہ میرے رب کے درمیان اور میرے درمیان تھا، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے مجھے حکم دیتے ہیں تو میں آج بتا رہا ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی نوکر ہے، نہ کوئی باندی ہے، نہ کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، تو میں نماز فجر کے بعد میرے کھانے کے لیے روٹی کے لیے آٹا کچھ گون کے رکھتا ہوں، پھر کچھ روٹی بناتا ہوں اور کچھ کھا لیتا ہوں، خود مجھے اپنے پورے کام کرنے پڑتے ہیں، اس واسطے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں گھر سے نکلتا ہوں تو لوگوں کی خدمت میں پورا وقت صرف کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر پکار اٹھتے ہیں کہ الحمدللہ، میں نے یہی سوچا تھا کہ تم کسی اچھے ہی کام کے لیے رکے ہوگے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم پورے ہفتے میں ایک دن پورا دن نہیں نکلتے، یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ راز بھی میرے اور میرے رب کے درمیان تھا امیر المومنین، لیکن آج آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے پاس آج میں تن پہ جو چادر اوڑھا ہوا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور چادر کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ میں ہفتے میں ایک مرتبہ اس چادر کو دھوتا ہوں تو تب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ایک چھوٹے سے تہبند کے، میں اس کو پہن کے بیٹھ جاتا ہوں کہ وہ دھوپ میں سوکھ جائے، جب وہ کپڑا پھر سوکھ جاتا ہے تو میں اس کو پہن کے نکلتا ہوں تو کچھ وقت نکل جاتا ہے، ورنہ تو میں نے کیا ہے دنیا جمع کچھ نہیں کی۔ یہ سن کے کہتے ہیں الحمدللہ تم نے بہترین جواب دیا، مجھے یہی اندیشہ تھا کہ تم کوئی نیک کام کے لیے ہی رکے ہوگے۔ پھر پوچھتے ہو کہ اچھا تم رات کو کیوں نہیں دستک دینے والے کا جواب دے نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں دن کا پورا وقت بندوں کی خدمت کے لیے رکھا ہوں اور رات کا پورا وقت رب کے لیے عبادت کے لیے رکھا ہوں، میں رات میں تہجد کے لیے ہاتھ باندھتا ہوں تو راتیں گزر جاتی ہیں، اس واسطے کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا، میں تو رب سے مناجات میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہوں اور دن کا پورا وقت تو میں خدمت کے لیے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے یہی توقع تھی۔
پھر کہتے ہیں کہ تم کبھی کبھی محفل میں بے ہوش ہو کے کیوں گر جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بھی ایک میرا راز ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن آج پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی کے جوانی کا زمانہ تھا جب کہ خبیب کو پکڑ کر بعض لوگ مکہ لے آئے۔ خبیب وہ صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدر کے اندر زبردست مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی تھی، جس کے عوض بدبختوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی خبیب کو لائے گا ہم اس کو بہت بڑا انعام دیں گے۔ تو ایک بدبخت نے انہی دھوکے سے کیا کیا، قید کیا اور مکہ لے آ کے بیچ دیا، اور خبیب کو ان لوگوں نے خرید لیا جو چاہتے تھے کہ قتل کر دے۔ پھر اس کے بعد قتل کا دن آیا تو ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں فلاں دن ہم سولی پر چڑھائیں گے خبیب کو، کہ جو لوگ بھی تماشا دیکھنا ہے وہ سب کے سب آ جائیں۔ اس وقت میں اسلام قبول کیے ہوئے نہیں تھا اور میں بھی ان تماشا دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ اللہ کے رسول کے اس صحابی سے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امیر المومنین پھر خبیب کو لے جایا گیا، حتیٰ کہ کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی کنجر چبا رہا تھا، خون رس رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سولی کے دہانے تک آخری تختے تک لائے گئے اور پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو خبیب نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہتے کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے تو میں نماز اور لمبی کرتا۔ پھر اس کے بعد خبیب سولی پر چڑھائے گئے، میں دیکھ رہا تھا بالکل امن کی حالت، بالکل خوشی کی حالت، بالکل کیا شادمانی کی حالت، چہرہ تر و تازہ۔ اللہ کی قسم میں دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی انسان سولی پہ چڑھ رہا ہو اور اس کے چہرے پر اتنا اطمینان ہو۔ میں دیکھ ہی نہیں سکا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ اسی سولی دی جا رہی ہو اور وہ شخص اتنا حشاش بشاش ہو کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہو۔ اور اس وقت دشمنان اسلام میں سے ایک دشمن آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ خبیب سچ سچ بتاؤ اگر تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ یہاں محمد ہو تو کیا تم خوش نہیں ہوگے؟ تو خبیب نے کہا کہ بدبخت تو نے کیا بات کی، میں تو سوچتا ہوں اگر میں چھوٹ جاؤں مجھے مال و دولت مل جائے، میں اپنی بیوی بچوں میں پہنچ جاؤں اور اس کے عوض اللہ کے رسول کو یہ کانٹا چبھ جائے، یہ بھی گوارا نہیں ہے مجھے۔ یہ محبت ہے مجھے محمد رسول اللہ سے۔ سولی پر چڑھانا ہو چڑھا دو مجھے۔ پھر سولی پر چڑھائے گئے تو اس وقت حضرت خبیب نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کس طرح یہ لوگ مجھے دھوکے سے مدینے سے مکہ لائے۔ اے اللہ میری دعا یہی ہے کہ جس حیثیت سے میں سولی پر چڑھایا گیا ہوں اس کی اطلاع اے اللہ تو میرے نبی کو پہنچا دے، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے، اور جتنے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو تو پکڑ لے۔ یہ الفاظ نکلے تھے اور شہید ہو گئے، ادھر شہید ہوئے، ادھر صحابہ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ خبیب پر رحم کرے، شہادت پائی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے فوری اطلاع دی جو انہوں نے دعا کی تھی۔ یہ کہہ کے سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ ان دیکھنے والوں میں میں بھی تھا امیر المومنین، جب خبیب نے کہا تھا کہ اے اللہ ان سب کو پکڑ لے، تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان سب کو پکڑ لے، اس میں میں بھی تھا، تو اللہ کے عذاب کا ڈر آتا ہے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ یہ تھی زندگی صحابہ کی۔ یہ سب سن لینے کے بعد حضرت عمر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری رعایا کے اندر ایسے ایسے بندے پیدا کیے، ایسے ایسے بندے رکھے ہیں جو مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ گھر جاتے ہیں تو اپنے خاص وزیر کو بلاتے ہیں، خاص مصاحب کو بلاتے ہیں، 1000 درہم کی تھیلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ سعید ابن عامر سے کہو کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں، اور یہ 1000 درہم دیے ہیں آپ اپنے اخراجات کے لیے رکھیں۔ تو یہ صحابی جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے امیر المومنین کے جو ساتھی تھے وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں،
تو سعید ابن عامر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، کہ امیر المومنین کو میرے جوابات سے ابھی تسلی نہیں ہوئی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو شکایت ہوئی تھی شاید اسی کے لیے بلاوا آ گیا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کو میرے جوابات سے تسلی نہیں ہوئی؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس سلسلے میں نہیں آیا ہوں، بلکہ امیر المومنین نے آپ کے لیے 1000 درہم دیے ہیں۔ درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں، یاد رکھو، 1000 چاندی کے سکے، یہ تمہارے خرچے کے لیے دیے ہیں، اس کو قبول کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے، کہو کہ امیر المومنین کو سلام کہو اور کہو کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے لیے رکھیں یا کسی اور فقیر کو دیں۔ جب واپس ہوتی ہے تو حضرت عمر کو بہت ہی غیرت آتی ہے اور ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت پر بڑا ہی ترس آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جاؤ اب کہو کہ عمر حکم دیتا ہے کہ تم کو رکھنا ہے۔ جب یہ لے آ کے ان کے گھر میں پہنچاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا میں لے لیتا ہوں، آپ چلے جائیے۔ وہ رکھ کے جیسے ہی جاتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیوی آتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ کہا کہ کون سی مصیبت؟ کہا کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ بیوی پوچھتی ہے کہ کیا دشمنان اسلام نے حنس پر حملہ کر دیا؟ کہا کہ نہیں اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ نہیں اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ پوچھتے ہیں کہ یہ نہیں تو آخر کون سی بڑی مصیبت آ گئی؟ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہ بیوی میرے گھر میں دنیا آ گئی، میرے گھر میں دنیا آ گئی، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے میرے لیے۔ یار اب کیسی خواتین ہوں گی جو آج مردوں کو ٹارچر کر کے رشوت لے کے حرام کاری کر کے لے آؤ بول کے کہتے ہیں یہاں دراصل دنیا آئی پڑی ہوئی ہے، لات مارنے پہ تیار ہے اور رو رہے ہیں کہ میرے گھر میں دنیا آ گئی۔ وہ بھی سعید ابن عامر کی بیوی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے رونے کی کیا ضرورت ہے، حل نکالیے۔ پوچھا کہ حل کیا نکالوں؟ کہا کہ ابھی اطلاع دیجئے جتنے یتیم حمص کے اندر ہیں، جتنے فقیر حمص کے اندر ہیں، وہ سب کے سب آ جائیں سعید ابن عامر کے گھر اور آپ پورے درہم نکال کے رکھ دیں کہ جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، یہاں تک کہ آپ اس بوجھ سے سبکدوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ بہترین آئیڈیا دیا تم نے، بہترین بات کہی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اطلاع دیتے ہیں کہ جتنے یتیم گھرانے ہیں، جتنے کمزور گھرانے ہیں، جتنے ضرورت مند ہیں، آئے وہ سعید ابن عامر کے گھر، جو چاہیں لے جائیں۔ حتیٰ کہ ایک گھڑی ایک ساعت پوری نہیں ہوتی سعید ابن عامر کے گھر میں ایک درہم بھی باقی نہ رہتا۔ حتیٰ کہ شام روزہ کھولنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے، تو گھر میں بیوی جواب دیتی ہے کہ نہ صرف پانی ہے، اگر اس وقت یاد دلا دیتے تو میں چند کھجور لے لیتی۔ یہ دنیا ہے، اس سے یہی سلوک کرنا ہے۔ اسی سلوک نے انہیں جنتوں کا حقدار بنا دیا۔ امام ابن حنبل کے پاس سخت ترین ضرورت ہوا کرتی تھی، لوگ آ کے انہیں تحفہ دیتے تھے اور یہ واپس کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ سخت ترین ضرورت ہوتی تھی، ایسے وقت میں آ کے لوگ بڑے بڑے عمرہ ملنا چاہتے تھے، امام ابن حنبل کہتے تھے کہ ضرورت نہیں، جاؤ۔ جو خاص طالب علم ہوا کرتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ امام ضرورت میں تو لینا جائز ہے، تو آپ تو بہت ضرورت مند ہیں، جب کوئی دینے پہ آتا ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دنیا کو ٹھوکر مارو گے تو تبھی آخرت کی فکر ہوگی، اگر تم لوگوں کے دیتے ہوئے تحفوں کو قبول کرو گے تو محبت تمہارے دلوں کے اندر پہنچ جائے گی۔ اس واسطے مجھے اس دنیا سے کیا لینا؟ آخری موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے۔ ابو موہبہ یہ صحابی ہے جسے کبھی کبھی اللہ کے رسول خدمت کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو موہبہ میرے ساتھ چلو۔ ابو موہبہ ساتھ ہو جاتے ہیں اور بقی کے قبرستان پہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قبرستان جاتے تھے اللہ کے رسول دعا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے نہیں۔ آپ بھی جا سکتے ہیں وہاں کے لیے دعا کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں پہنچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔
پھر کہتے ہیں ابو موہبہ کا ہاتھ یوں پکڑ کے، ابو موہبہ جانتے ہو اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ آپ کو پوری دنیا سے مالا مال کر دوں، اطراف و اکناف کی پوری وادیاں سونے کے بنا دوں اور آپ کی قیامت تک کے لیے زندگی دے دوں، پھر اس کے بعد جیسے ہی قیامت قائم ہوگی سیدھے جنت کو بھیج دوں۔ اللہ نے یہ آپشن مجھے دیا تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو موہبہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ قیامت تک اس دنیا میں رہوں اور سونے چاندی کے پہاڑ بنا دوں اطراف و اکناف کے، پوری دولت یہاں دے دوں، اور پھر جیسے ہی قیامت قائم ہو اللہ جنت دے دوں۔ اور دوسرا آپشن دیا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر موت کے ذریعے میں آپ کو بلا لوں۔ تو پتہ ہے موہبہ میں نے کیا اختیار کیا؟ وہ سراپا سوال بن کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیا اختیار کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دنیا چھوڑی، میں نے کہا کہ یا رب مجھے ابھی بلا لے، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو صرف یہاں تکمیل دین کے لیے آیا تھا، بس کام ختم، مکہ فتح ہو گیا، حجۃ الوداع ہو گیا، میں تو اپنے رب کے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ موہبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کہا کہ آپ دوسرا آپشن اختیار کر لیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ، مجھے اس کی ضرورت کیا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو میں ایسے رہنے آیا ہوں جیسے مسافر رہتا ہے، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم دیا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لوگوں دنیا میں اس طرح رہو جیسے راہ چلتے مسافر رہتا ہے، کوئی سفر کے لیے نکلا، کہیں سایہ دار درخت دیکھا، کچھ دیر کے لیے سستا لیا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ دنیا کا سفر وہی ہے تمہارے سفروں میں کہ یہاں آئے ہو، کچھ دیر کے لیے رہو گے، پھر یہاں سے نکل جاؤ گے۔ جو لوگ صرف اس کو سفر کا ایک حصہ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو لوگ اس سفر کو سفر نہیں قیام کی جگہ سمجھ لیتے ہیں وہ سب سے بڑے نادان ہیں۔ جو سفر کو جا رہا ہو، راستے میں کوئی ٹھنڈی ہوا کا درخت دیکھا، وہاں بیٹھنے لگا اور وہیں پر عمارت بنانے لگا، وہیں پر گھر بنانے لگا، تو کیا آپ اس کو بے وقوف نہیں بولیں گے؟ یہی بے وقوف ہم سب بنے ہوئے ہیں آج، جس کو اللہ نے سفر کا ایک حصہ رکھا، اس کو ہم نے جائے قیام بنا دیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم بنائیں گے، گھر بنائیں گے، فنا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں تک کہ موت کا پنجہ جب آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں جا کے انسان روتا ہے، کہتا ہے کہ کاش کہ میں کچھ کر لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تم 1000 کاش کہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ایک مرتبہ بھی دنیا کے اندر معافی مانگ لیتے، ایک آنسو بھی بہا دیتے اللہ کے ڈر سے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا۔ لیکن وہاں جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو اتنا پانی رہے گا کہ کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہے، فانی ہے، چھوٹ جانے والی ہے، دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، آخرت پائیدار ہے۔ ہمارے لیے دنیا کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، متقین کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھا ہے، اس آخرت کی تیاری کرو۔ یہ مختصر سی مدت 60-70 سال، 40-50 سال بنا لو کچھ، پھر موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کے لیے رو گے، لئن اخرتنی الی اجل قریب، اللہ 1 منٹ کا تو موقع دے دے، کم از کم میں کچھ تو صدقہ کرتا ہوں، فاصدق واکن من الصالحین۔ لیکن فرشتہ اجل کہے گا کہ نا نا نا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کا موت کا وقت آتا ہے تو ٹالے نہیں ٹلتا، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، ختم، کوئی نہیں چھٹا، کسی کو نہیں چھوڑنے والی، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو سوال کا جواب دینا ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جیسے گزارا ہے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی مال و متاع تمہارا کام نہیں آئے گا میرے دوستو،
شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اجل اجل اجل، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل موت کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، نہ کسرا کو چھوڑا نہ دارا کو چھوڑا۔ بڑے بڑے حکمران تھے دنیا کے ایک زمانے کے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے آقا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرا خود کا بیٹا تجھے اپنے کھاندوں پہ اٹھا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائے گا۔ یہی دنیا ہے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.